اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے بھی جعلی نکاح خوانوں اور نکاح رجسٹرار کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہماری میڈیا ٹیم کی جانب سے جاری ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کیا ہے کہ جہلم، دینا اور میرپور میں جعلی نکاح پڑھوا کر پیسے لوٹے جا رہے ہیں۔ اس کی اب عملی مثال ہے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ خاتون ریمشا جو آج سے 8 ماہ پہلے اس نے ایک شروز نام کے لڑکے سے نکاح کیا جو کہ منشی ہے ضلع کچہری جہلم میں۔ اب واقعہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ اگر کوئی سائل ان کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ڈائریکٹ کر لیں۔ اس ریمشا کے ساتھ اس نے جعلی نکاح پڑھوایا جس کا کسی پلیٹ فارم پر کوئی اندراج موجود نہیں ہے۔ جب اندراج موجود نہیں ہے تو یہ اس کی بیوی کس طرح سے ہوئی، یہ بات ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اسے بڑھ کر ہوتا کیا ہے کہ یہ خاتون ڈی پی او کے پاس جاتی ہیں، وہاں پر اپنی داد رسی کے لیے اپلیکیشن دیتی ہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ تمام تر واقعات جو ہو رہے ہیں جیل میں، اس حوالے سے جو ان کے ساتھ بیتی ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ بتائیے جی، کس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا جو جعلی نکاح نکلا، کون ہے وہ اور آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ شروز مجید اس کا نام ہے، کچہری میں منشی ہے۔ تو میرے ساتھ 8 ماہ پہلے اس نے نکاح کیا، نکاح جعلی نکاح کیا، مجھے نہیں تھا اس چیز کا پتہ۔ تو نکاح کیا تو نکاح نامہ کوئی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ تو مجھے بلیک میل کرتا تھا، مجھ سے پیسے بھی لیے، مجھ سے غلط کام بھی کروایا، پورا 1 ماہ مجھ سے غلط کام کروایا۔ تو جو گواہ اس نکاح میں بیٹھے تھے ان کے گھر مجھے رکھا، ان کے گھر ہی میرے ساتھ سارا کچھ غلط ہوا۔ ان کا نام ہے تنویر، وہ بھی منشی ہیں کچہری میں، اور ان کے گھر ہی میرے ساتھ سب کچھ ہوا۔ تو وہ اس چیز کے گواہ ہیں۔ تو جو ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیں، آپ جب آپ کو اس سارے معاملے کا پتہ چل گیا تو اس وقت آپ نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ کیا وجہ؟ آپ کو کیا تھریٹ کیا جا رہا تھا؟ میرا موبائل فون انہوں نے جو ہے مجھ سے کھینچ لیا تھا، اس میں میاں بیوی کی اکثر ویڈیوز وغیرہ میں نے بنائی تھی اس میں، اور وہ ویڈیو دکھا کے مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ میری نازیبہ ویڈیو اس نے 1 دفعہ پوسٹ بھی کی ہے، اس کا میرے پاس ثبوت بھی ہے، اور اس نے بولا کہ دوبارہ تم ایسا کچھ کرو گی۔ میں 2 دفعہ پولیس کے پاس گئی ہوں، اس پولیس نے ان کو بتایا کہ یہ آئیے، تو انہوں نے میری ویڈیو 2 دفعہ وائرل کی ہیں، ویڈیو میرے پاس موجود پڑی ہیں۔ تو باقاعدہ وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا کہ تم آپ پولیس کے پاس جاؤ جی، یا کچھ بھی کرو گی میں تمہاری ویڈیو وائرل کروں گی۔ تو میرے گھر والوں کے ساتھ میرا کوئی لنک نہیں تھا۔ پھر 1 ماہ کے بعد میرے گھر میں مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا۔ پھر 1 ماہ کے بعد میرے گھر میں آ کے میرے ساتھ رہتا رہا، ادھر میری والدہ نے کچھ نہیں کہا۔ میری والدہ کہتی ہے کہ بس اپنے گھر بس سے، میری ماں کو کچھ بھی نہیں تھا پتا۔ یہ 2 دن ہو گئے میری ماں کو سب کچھ پتا چلا ہے۔ مجھ سے پیسے لیتا تھا، میرا موبائل اس نے کھینچ لیا جب 1 ماہ کے بعد مجھے اس نے گھر سے نکالا۔ اس میں میری ساری ویڈیوز تھی، ID کارڈ میرا، تو اس کے بعد زیور میرا سارا اس نے لیا۔ آہستہ آہستہ کر کے اس نے مجھ سے ساری چیزیں لی۔ زیور کیوں لیا؟ کس طرح لیا؟ کیا کہا؟ میری ویڈیو مجھے کہہ رہے تھے میں تمہاری ویڈیو پوسٹ کر دوں گا، مجھے جو ہے پیسے اتنے چاہیے۔ مجھ سے پیسے بھی لیتا رہا۔ پھر میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، میری والدہ نے مجھے دی وہ، پھر اس نے مجھ سے میری انگوٹھی لی، پھر اس نے میرے کڑے لیے، پھر اس نے میرے کانٹے لیے، تو ویڈیو کی دھمکی دے کے۔ تو آپ اس قدر بلیک میل ہو گئی ہیں کہ آپ کو جو آپ کے پاس زیورات تھے، جو آپ کے پاس پیسے تھے، وہ آپ نے اس کو دے دیے، اور آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جب آپ کسی اس کے عزیز کے گھر رہ رہی تھی، کیا وہاں پر آپ کے ساتھ زیادتی کی کرتے رہے؟ ایک بندہ تھا یا کیا تھا؟ نہیں، وہاں الگ الگ آدمی آتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے اور میرا ادھر کام کرواتے تھے۔ میرے ساتھ ادھر بہت زیادتی ہوئی ہے، باقاعدہ مجھے انصاف چاہیے۔ تو میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، جب آپ کو اس نے اس غلط کام کی طرف لگوایا ہے تو آپ نے وہاں پر شور شرابہ نہیں کیا کوئی؟ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ اس کا دوست تھا کچہری میں، اس کے گاڑی مجھے رکھا، اس کو سب کچھ پتا۔ 1 دفعہ وہاں سے میں بھاگ گئی ہوں،
اس کے دوست نے مجھے پکڑ کے بٹھا لیے, اس کو بلا لیے, پھر انہوں نے ادھر مجھے بہت مارا تھا. آپ پر تشدد بھی کیا گیا ہے؟ بہت زیادہ. اچھا, آپ پر تشدد بھی کیا گیا ہے, آپ سے جو زیورات تھے وہ بھی چھینے گئے ہیں, اور پولیس نے اس میں کیا اپنی کارروائی کی ہے؟ پولیس کے پاس میں 2 دفعہ گئی, پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. پولیس نے باقاعدہ اس کو فون کر کے بتایا, اور مجھے وہاں سے وہ آ کے لے کے گیا گھر جا کے. اس نے مجھے بہت مارا. پولیس کو اپلیکیشن خاتون کی جانب سے دی گئی ہے, پولیس الٹا اسی کے جو جعلی شو ہے اس کو بلا کے پولیس اس خاتون کو اس کے حوالے کر رہی ہے, اور وہ اس کو گھر لے جا کر پھر سے تشدد اور جنسی تشدد کرتا رہا ہے. اب لمحہ فکریہ یہ دیکھیں کہ پولیس کے پاس اپلیکیشن آئی ہے تو پولیس کا کام بنتا تھا کہ کارروائی کرتے, نہ کوئی نکاح کا ثبوت, نہ کسی قسم کا کوئی ثبوت. خاتون کو ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا گیا, اس سے پیسے لیے گئے, زیورات لیے گئے, لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا یہی مطالبہ ہے, مجھے انصاف چاہیے. میرے جو ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی ہے, میرا موبائل کھینچا ہوا ہے, وہ موبائل توڑنا ہے. آپ کا موبائل اس کے پاس ہے؟ جی, میرا آئی ڈی کارڈ بھی. آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی ادھر ہے, آپ کا موبائل بھی ادھر ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی ڈی کارڈ اور موبائل آپ نے خود دیے یا اس نے چھینے آپ سے؟ مجھ سے چھینے. مجھے نشہ کرواتا تھا, آئس پلاتا تھا. صورتحال آپ دیکھ لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ جعلی نکاح کیا, اس کے بعد جو اس کے خاتون کے پاس جو کچھ زیورات, پیسے جو بھی تھا وہ بھی چھین لیا, اور الٹا نشے میں اس کو دھت کرتا, اور اس کے بعد مختلف لوگوں کو گھر میں بلا کر اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرواتا رہا ہے. یہ انتہائی گھٹیا کام, انتہائی گھناؤنا فعل جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ڈی پی او جیلم شفیق احمد چودھری سے ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ اس کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے گا, اور قانون کے مطابق کارروائی ہے جو عمل میں لائی جائے گی, تاکہ اس خاتون کو انصاف ملے. اس کی جو جمع پونجی جو اس نے لوٹی ہوئی ہے وہ اس کو واپس دلوائی جائے, اور اس نوسر باز کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.